کسی جسمانی عیب کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ کسی میں عیب ہے، لنگڑا ہے بیچارہ یا اندھا ہے، اس کو منہ پہ تانا دے رہا ہے، وہ اندھے، وہ لنگڑے، وہ بہرے، وہ گونگے، یہ ہیں تو عیب، لیکن منہ پر اس کو بولے جا رہے ہیں تو اس کو برا لگ رہا ہے، تانے۔ تو اس شخص کے لیے کیا فرمایا؟ ویل، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ ویل علماء کہتے ہیں کہ جہنم میں ایک خاص جگہ ہے، اس کا بھی نام ویل ہے، اور وہ جہنم کی اتنی خطرناک جگہ ہے کہ جہنم اس سے پناہ مانگتی ہے۔ تو ایسے شخص کو ویل میں ڈالا جائے گا، یعنی ایسی خطرناک وادی میں، جہنم کی وادی میں ڈالا جائے گا کہ جو لوگوں کی برائیاں کرتا ہے پیٹھ پیچھے اور منہ پہ تانے دینے والے ہیں۔ صحابہ کرام کے پاس پیسہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے کتنا نوازا ان کو، دنیا کی دولتیں ان کے قدموں میں ڈال دی، کیسر و کسریٰ کی دولتیں، کیسر و کسریٰ کے خزانے اللہ نے ان کی قدموں میں ڈال دی، لیکن قدموں میں پیسہ آ بھی گیا تو صحابہ کی زندگی نہیں بدلی پھر گئی۔ حضرت عمر وہی سوکھی ٹکڑے کھاتے تھے، وہی ایک سالن دسترخوان پہ کھاتے تھے، دوسرا سالن نہیں رکھتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی زاہدانہ زندگی گزاری۔ تو صحابہ کرام کے پاس بھی پیسہ آیا، لیکن ان پیسے نے ان کی زندگیوں کو آخرت سے نہیں ہٹایا، بلکہ ان کی سوچ اپنی آخرت کی طرف ہی لگی رہی۔ تو پیسہ رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، پیسے کو صحیح خرچ کرے انسان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الہمزہ ہے، ترجمہ اس کا کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کی مدد سے میں شروع کرتا ہوں جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے برائی کرنے والا ہو، لمزہ تانا دینے والا ہو، منہ پر تانے دینے والا ہو۔ الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال جمع کیا اور اس کو گنتا رہتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، اس کا خیال یہ ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ باقی رکھے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، لینبذن فی الحطمہ، ضرور اس کو پھینکا جائے گا جہنم میں جو توڑ کر رکھ دینے والی ہے۔ وما ادراک ما الحطمہ، آپ کو کیا خبر کہ حطمہ کیا ہے، یعنی وہ توڑ کر رکھنے والی کیا ہے۔ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی آگ ہے
اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں کے پردوں پر بھی جھانک لے گی، انہا علیہم مؤصدہ، وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کی کچھ صفات ذکر کی ہیں، کافروں کی کچھ عادتیں ذکر کی ہیں کہ یہ عادتیں کافروں کی ہیں۔ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم میں یہ عادتیں تو کہیں نہیں ہیں، اگر ہیں تو یہ عادتیں ہماری نہیں ہیں، یہ کافروں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویل، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے، ہمزہ، جو برائیاں کرنے والا ہے، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والا ہے۔ ہمزہ غیبت کرنے والے کو بھی کہتے ہیں، جو دوسرے کی غیر موجودگی میں اس کی برائیاں بیان کرتا رہتا ہے، پیٹھ پیچھے باتیں کرتا رہتا ہے اس کے لیے۔ لمزہ، منہ پر تانے دینے والا ہے، یعنی منہ پہ تانے دینے والا ہے، کسی کے کہتا ہے کہ تانا نسل کا بھی دے سکتا ہے کہ تو فلاں کی اولاد ہے، کسی چھوٹی ذات والے کا کہہ کر، اور تانا پیشے سے بھی ہو سکتا ہے کہ تو نائی کی اولاد ہے، تو فلاں کی اولاد ہے۔ اور اسی طرح تانا جو ہے کسی جسمانی عیب کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ کسی میں عیب ہے، لنگڑا ہے بیچارہ یا اندھا ہے، اس کو منہ پہ تانا دے رہا ہے، وہ اندھے، وہ لنگڑے، وہ بہرے، وہ گونگے، یہ ہیں تو عیب، لیکن منہ پر اس کو بولے جا رہے ہیں تو اس کو برا لگ رہا ہے، تانے دے رہا ہے۔ تو اس شخص کے لیے کیا فرمایا؟ ویل، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ ویل، علماء کہتے ہیں کہ جہنم میں ایک خاص جگہ ہے، اس کا بھی نام ویل ہے، اور وہ جہنم کی اتنی خطرناک جگہ ہے کہ جہنم اس سے پناہ مانگتی ہے۔ تو ایسے شخص کو ویل میں ڈالا جائے گا، یعنی ایسی خطرناک وادی میں، جہنم کی وادی میں ڈالا جائے گا کہ جو لوگوں کی برائیاں کرتا ہے پیٹھ پیچھے اور منہ پہ تانے دیتا ہے۔ تو کتنی سخت بات ہے، یہ مسلمان کی عادت نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمان دوسرے کو تکلیف نہیں دیتا، مسلمان دوسرے کو راحت دینے والا ہوتا ہے۔ مسلمان مسلم سے ہے، اور مسلم سلامتی سے ہے۔ سلامتی کا معنی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے۔ جب ہم کسی کو سلام کہتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، یعنی دعا دینے والا، سلام کہنے والا گویا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو دعا دے رہا ہوں، مجھ سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، آپ پر سلامتی ہو۔ تو مسلمان تو سلامتی والا ہوتا ہے۔ ہمارے اندر مسلمانی کی کمی ہے، ہمارے اندر مسلمانی کی کمی ہے، ہم پورے طریقے سے مسلمان نہیں ہیں، کامل مسلمان نہیں ہیں، ہم بس نام کے مسلمان ہیں، اور کچھ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج میں سے کچھ عبادتوں کو ہم نے لے لیا ہے اور اسی کو کافی سمجھ لیا ہے، اور یہ سمجھ لیا کہ ہم پورے مسلمان ہیں۔ پوری مسلمانی یہ نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، دوسرا محفوظ رہے۔ اگر جو غیبت کر رہا ہے دوسرے کی، اب دوسرا بھائی موجود نہیں ہے، اس کے پیٹھ پیچھے کہہ رہا ہے کہ فلاں اس نے تو ایسا کیا، اس نے تو ایسا کیا، اس نے تو ایسا کیا، اس نے یہ گناہ کیا،
یہ وہ تو اس میں تو یہ برائی ہے۔ اور اگر کوئی اس کو ٹوک دے کہ بھائی تم کیوں اس کی برائی کر رہے ہو، چھوڑو، تو کہتا ہے کہ میں کوئی جھوٹ تو نہیں کہہ رہا، میں تو سچ بات کہہ رہا ہوں، میں تو اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں۔ تو منہ پر کہے گا تو تانا دینے والا بن جائے گا، لومازہ بن جائے گا، پیٹھ پیچھے کر رہا ہے تو ممازہ بن رہا ہے، دونوں کے لیے ہلاکت ہے۔ منہ پر برائی بیان کرے تو بھی ہلاکت ہے، پیٹھ پیچھے برائی بیان کرے تو بھی ہلاکت ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ دوسرے کو چھوڑ دو، دوسرے کسی کی برائی کرنی نہیں چاہیے انسان۔ تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم جانتے ہو غیبت کیا ہوتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بتا دیں غیبت کیا ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان بھائی کی کسی ایسی برائی اس کی غیر موجودگی میں کرنا جو اگر وہ سامنے ہو تو اس کو بری لگے گی، یعنی اگر وہ خود سنے تمہارے منہ سے وہ باتیں تو اسے برا لگے گا، تو یہی تو غیبت ہوتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر وہ باتیں اس میں واقعی موجود ہوں جو ہم کہہ رہے ہیں، یعنی ہم جھوٹ نہیں کہہ رہے، ہم سچ کہہ رہے ہوں آپس میں کہ وہ نماز نہیں پڑھتا ہے یا وہ شراب پیتا ہے یا وہ کوئی گناہ میں اس طرح میں مبتلا ہے، کوئی بھی برائی ہے اس کے اندر، اگر واقعی اس کے اندر ہو پھر ہم کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کے اندر ہو پھر کرو تم، جبھی تو غیبت بنے گی، اور اگر اس کے اندر نہ ہو اور تم کرو پھر تو بہتان بنے گا۔ بہتان کا گناہ تو غیبت سے بھی زیادہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر سے ان صفات کو، ان برائیوں کو نکالتے تھے اور ان کی تربیت فرمایا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لیے استاد کی حیثیت میں بھی تھے، نبی کی حیثیت میں، وہ ان کے استاد بھی تھے، وہ ان کے نبی بھی تھے۔ استاد کا کام ہے کہ طالب علم میں کسی برائی کو دیکھے تو اس کی تربیت کرے کہ بیٹا یہ اچھی بات نہیں، اور اسی طرح نبی کا کام بھی یہ ہے کہ امت کے اندر کسی برائی کو دیکھے تو اس امت کو اس برائی سے ہٹانے کی کوشش کرے۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ غیبت کرنا زنا سے بھی بدتر گناہ ہے۔ غیبت کرنا زنا سے بھی بدتر گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زنا کرنا ایک انتہائی شرمناک کام ہے، لیکن جب انسان اپنی نفسانی خواہش کو پورا کر بیٹھتا ہے تو بعد میں اس کو ندامت ہوتی ہے کہ میں نے برا کیا، اچھا کام نہیں کیا، اور جب ندامت ہوتی ہے اس کے دل میں احساس رہتا ہے تو ایک نہ ایک دن وہ توبہ بھی کر لیتا ہے کہ اللہ مجھ سے جو گناہ ہوا تھا تو معاف کر دے۔ چاہے جوانی میں توبہ کر لے، چاہے بڑھاپے میں جا کے توبہ کر لے، لیکن اس گناہ سے توبہ ضرور مانگے گا اللہ سے، معافی ضرور مانگے گا اللہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زنا کو برا سمجھتا ہے، لیکن غیبت کو انسان برا سمجھتا ہی نہیں ہے۔ مزے لے لے کر دوسرے کی برائیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں، دوسرے کے اوپر اپنا وقت کاٹنے کا مشغلہ بنایا ہوا ہے، کسی دوسرے کی برائی کرنا، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اور کوئی نہیں ملے تو سیاستدانوں کی برائیاں شروع کر دیں، فلاں سیاستدان ایسا ہے، فلاں سیاستدان ایسا ہے، فلاں نے اتنا کر لیا، فلاں نے اتنا کر لیا۔ بھائی اگر سچ بات کہہ رہے ہیں تو غیبت ہے، اور اگر جھوٹ باندھ رہے ہیں تو بہتان ہے۔ غیبت بھی گناہ ہے، بہتان بھی گناہ ہے، پھر بہتری کس میں؟ خاموش ہے، برائی نہ بیان کریں کسی کی۔ جن کا کام ہے وہ ان سے خود نمٹ لیں گے، ہم نہ ان کو کچھ پکڑ سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیں تبصرے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے برائی کرنے والا ہے، منہ پہ تانا دینے والا ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، جس نے مال جمع کیا اور اس کو گنتا رہتا ہے۔ یہ عادت بھی کافروں کی عادت بیان فرمائی اللہ نے کہ کافروں کے اندر دنیا کی ہرس اتنی ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں دنیا ہی میں رہنا ہے، دنیا کی زندگی ہے، بس پیسہ ہی سب کچھ ہے، آخرت کی زندگی کا عقیدہ نہیں، آخرت کے بارے میں سوچتے نہیں۔ تو انہوں نے جب دنیا کی زندگی کو اپنا مقصد بنا لیا تو پیسہ ان کی زندگی کا محور بن گیا، تو اس کی پیسے کی ہرس کی وجہ سے بار بار اس کو گننا، ایک ہے پیسہ جمع کرنا، پیسہ جمع کرنا بھی بری بات نہیں ہے،
کہ جمع کرے، اور پیسے کو خرچ کرنا یہ بھی بری بات نہیں ہے، اور پیسے کو گننا یہ بھی بری بات نہیں ہے، لیکن مال کی حرص رکھنا یہ بری بات ہے۔ مال کی دل میں حرص رکھنا یہ بری بات ہے کہ مال کی حرص نہ ہو دل کے اندر۔ تو یہ گننا وہ ہے جو مال کے ساتھ محبت کی وجہ سے اس کو بار بار گنتا ہے، کہ الماریوں میں نوٹوں کی گڈیاں رکھی ہوئی ہیں، ایک رات گنا، پھر ایک دن چھوڑ کے پھر گنتا ہے، پھر چھوڑ کے پھر گنتا ہے، بس اس کا دل چاہتا ہے کہ بیٹھ کے ایک طرح کے نوٹ علیحدہ کروں، دوسری طرح کے نوٹ علیحدہ کروں، ان کو گنتا رہوں کہ کتنے ہو گئے، آج کتنے ہو گئے، کل کتنے ہو گئے، اور یہ پیسے کی محبت کی وجہ سے وہ کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پیسے کی محبت دل میں رکھنا اور اس کی حرص کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، یہ کافروں کی صفت ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ خیال یہ کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ باقی رکھے گا، یعنی اس کی سوچ یہ ہے کہ پیسہ ہے تو زندگی باقی رہے گی، پیسہ ختم تو زندگی ختم، یعنی پیسے سے وہ سب کچھ سمجھ رہا ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، اصل بس پیسہ ہے۔ لیکن مسلمان کے لیے اصل پیسہ نہیں ہوتا، مسلمان کے لیے اصل ایمان ہوتا ہے، اعمال ہوتے ہیں، اس کے اخلاق ہوتے ہیں، یہ انسانیت ہوتی ہے کہ میرے اندر اگر انسانیت ہے، میرے اندر ایمان ہے، میرے اندر نیک اعمال ہیں، میں کامیاب ہو جاؤں گا، میری زندگی اچھی رہے گی۔ لیکن کافر کیا سوچے گا کہ میرے پاس پیسہ ہوگا تو میری زندگی اچھی ہوگی، اس کا بھروسہ ان چیزوں پر نہیں ہے، نہ ایمان ہے، نہ اعمال ہے، نہ کردار، اس کی سوچ کیا ہے؟ پیسے کی سوچ۔ تو پیسہ انسان کی زندگی کو باقی رکھنے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگیوں کو باقی رکھنے والے ہیں، چین سکون دینے والے ہیں، راحتیں دینے والے ہیں۔ صحابہ کرام کے پاس پیسہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے کتنا نوازا ان کو، دنیا کی دولتیں ان کے قدموں میں ڈال دی، کیسر و کسریٰ کی دولت ہے، کیسر و کسریٰ کے خزانے اللہ نے ان کی قدموں میں ڈال دی، لیکن قدموں میں پیسہ آ بھی گیا تو صحابہ کی زندگی نہیں بدلی پھر گئی۔ حضرت عمر وہی سوکھی ٹکڑے کھاتے تھے، وہی ایک سالن دسترخوان پہ کھاتے تھے، دوسرا سالن نہیں رکھتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی زاہدانہ زندگی گزاری۔ تو صحابہ کرام کے پاس بھی پیسہ آیا، لیکن ان پیسے نے ان کی زندگیوں کو آخرت سے نہیں ہٹایا، بلکہ ان کی سوچ اپنی آخرت کی طرف ہی لگی رہی۔ تو پیسہ رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، پیسے کو صحیح خرچ کرے انسان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں کلا، ہرگز ایسا نہیں جیسا یہ سوچ رہا ہے، یعنی یہ غیبتیں کرنے والا، برائیاں کرنے والا، مال کو جمع کرنے والا، اس کو بار بار گننے والا، جو یہ سوچتا ہے مال اس کا اس کو ہمیشہ باقی رکھے گا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ باتیں ہوں گی انسان کے اندر اور کافروں والی صفات ہوں گی تو پھر کیا ہوگا؟ ضرور بضرور اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ جو غیبتیں کرتا رہا، لوگوں کی برائیاں کرتا رہا، تو لوگوں کی گناہ اپنے اوپر لیتا رہا، کیونکہ غیبت کرنے والے کے بارے میں آتا ہے، برائیاں کرنے والے کے بارے میں کہ کل قیامت کے دن وہ آپ کی نیکیاں لے جائے گا، اپنے گناہ ڈال کر آپ کی نیکیاں لے جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حق مانگے گا اپنا کہ اس نے مجھے میری غیبت کی تھی دنیا میں، مجھے میرا حق چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہاں اس کی نیکیاں اس کے ترازو میں رکھی ہوئی ہیں، آپ اس کی نیکیاں اٹھا لو، اپنے ترازو میں ڈال لو، جتنی اس نے برائی کی تھی تیری اس کے برابر اس کی نیکیاں لے لو۔ اگر نیکیاں نہیں ہیں اس کے پاس تو جاؤ اپنی برائیاں کچھ لا کر اس کی برائیوں پہ ڈال دو، اس کا ترازو اور بھاری ہو جائے گا۔ تو انسان جو ہے سوچے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اپنی نیکیاں کسی اور کے حوالے کر رہا ہوں۔ حضرت ایک بہت بڑے عالم تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا جب غیبت کرنے کو دل چاہتا ہے تو میں اپنے ماں باپ کی غیبت کروں گا۔ کیوں؟ کہ کل قیامت کے دن نیکیاں اگر کسی نے لینی ہے تو میرے ماں باپ لیں گے میری نیکی، کسی اور کے کھاتے میں کیوں؟ میری نیکیاں میرے ماں باپ کے پاس ہیں، ان کے گناہ میرے اوپر آتے ہیں۔ میں کسی کی غیبت نہیں کرتا کسی انسان کی۔ تو یہ تو انہوں نے ایک مثال سے لوگوں کو بات سمجھائی کہ لوگ غیبتیں کرنا چھوڑ دیں دوسروں کی۔
تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بری صفات رکھنے والے ضرور بضرور ڈالے جائیں گے حطمہ میں۔ حطمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود آگے فرمایا وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں کیا خبر ہے نبی کہ حطمہ کیا ہے؟ حطمہ کے معنی ہوتے ہیں توڑ کر رکھ دینے والی۔ آگ میں جب کوئی چیز جلتی ہے وہ جل کر راکھ ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، تو دوزخ کی آگ کیسی ہوگی کہ جس میں انسان جلیں گے؟ اللہ نے فرمایا نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ تم لوگ اپنی بھڑکائی ہوئی آگ کو دیکھ لو کہ اس میں ہاتھ کوئی نہیں ڈال سکتا، اس میں کوئی جل کر دیکھے کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ کیسی ہوگی؟ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کی جو آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے سختی میں، گرمائش میں۔ تو دنیا کی آگ تو اس کا ایک حصہ ہے، اس کو 69 مرتبہ اور زیادہ گرم کریں، 69 گنا اور زیادہ گرم کریں تو یہ آگ کیسی بن جائے گی؟ تو دوزخ کی آگ تو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دنیا میں آگ پیدا کی ہے، فرمایا کہ یہ دوزخ کی آگ میں سے ایک حصہ لیا اور اس کو 70 مرتبہ پانی سے دھویا، پانی میں ڈالا، اس کو ٹھنڈا کیا، ٹھنڈا کیا، ٹھنڈا کیا، 70 مرتبہ ٹھنڈا کرنے کے بعد یہ دنیا کی آگ بنی ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ 70 مرتبہ ٹھنڈی ہونے کے بعد آگ کی یہ حالت ہے، اگر یہ 70 گنا گرم رہے تو پھر کیا حالت ہے؟ تو دوزخ کی جو اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے وہ 70 گنا زیادہ سخت ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ دل کے پردے پر جھانک لیتی ہے، دل کی جو کھال ہے دل پر جھانک لے گی۔ یعنی دنیا کی آگ تو پہلے جسم کو جلاتی ہے، پھر دل تک پہنچنے سے پہلے ہی انسان مر جاتا ہے کہ اس کی تکلیف اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انسان کے حواس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور وہ دل پر پہنچنے سے پہلے ہی انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ لیکن دوزخ کی آگ ایسی ہوگی کہ جو انسان کو جب جلائے گی تو اس کے دل کو پہنچے گی جا کر اور دل کو جلائے گی۔ دل میں ذرا سی تکلیف ہو انسان کو کتنی سخت تکلیف ہوتی ہے، اس کا اندازہ ان لوگوں کو ہوگا جن کو دلوں کی بیماری ہے، جن کو ہارٹ اٹیک کی بیماری ہے، کہ دل کی تکلیف کیسی ہوتی ہے۔ تو دل کو جلانے والی آگ جو ہے وہ دوزخ کی آگ ہے کہ وہ دل کے پردوں پر بھی آ جائے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی۔ ذرا سوچیں، ایک پلر جب بنایا جاتا ہے، بیم کھڑا کیا جاتا ہے، اس کے اندر سریے ڈالے جاتے ہیں اور لکڑی سے اس کو چاروں طرف سے بند کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے اندر سیمٹ بھر دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ سریے ہیں جو سیمٹ میں بند کر دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہا علیہم مؤصدہ، وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں۔ یوں سمجھیں کہ پلر بن گئے کہ آگ کے اندر انسان بند پڑا جیسے سیمٹ میں سریے بند، تو اس کی سزا کیسی سخت ہوگی۔ یہ آگ، یہ دوزخ اصل میں تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے بنائی ہے۔ کافروں کی عادات، کافروں کی برائیاں، کافروں کی صفات اللہ قرآن میں بیان کر کے ہمیں ڈراتے ہیں کہ یہ آگ جو کافروں کی ہے، اگر وہ کافروں والی عادتیں تمہارے اندر ہوں گی تو ممکن ہے کہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ کا مزہ چکھنا پڑ جائے۔ اگر اسی حالت میں موت آ جائے گی کافروں کی عادتوں کے ساتھ تو پھر جنت میں ڈائریکٹ جانا آسان نہیں ہے، پھر انسان کو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ صفائی ہوگی تو پھر جنت میں جانا ہوگا کلمے کی وجہ سے۔ بعض دفعہ کچھ برائیاں، کافروں کی عادتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ برائیاں انسان کے اندر ایسی ہوتی ہیں کہ جو اتنی سخت ہوتی ہیں کہ انسان کے ایمان کو ہی ختم کر دیتی ہیں آخری عمر میں، اور وہ کافر ہو کر دنیا سے جاتا ہے۔ تو کافروں کی بعض عادتیں ایسی ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو بھی عادتیں کافروں کی بیان کرتے ہیں، آگے سورہ ماعون کے اندر بھی کافروں کی عادتیں بیان کی تھی اللہ تعالیٰ نے،
کہ یتیموں کا دھکا دینا، مسکینوں کو کھانا نہ کھلانا۔ اسی طرح اس صورت میں بھی اللہ نے کافروں کی عادتیں بیان کی ہیں کہ مال و دولت کی حرص رکھنا، مال و دولت کو اصل سمجھنا، مال و دولت کے پیچھے ہی لگے رہنا، یہ کافروں کا کام ہے، مسلمان کا کام ہے۔ مسلمان دنیا کو راہ گزر سمجھتا ہے، مسافر خانہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہاں سے آگے چلے جانا ہے۔ جہاں منزل کو سامنے رکھتا ہے تو وہ دنیا کے پیچھے نہیں پڑتا، بلکہ وہ دنیا سے آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ اور کافر کو آگے جانے کا کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی سوچ ہی نہیں ہے اس کے پاس، تو وہ جو کر رہا ہوتا ہے دنیا کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے اور دوزخ کی آگ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کافروں کی جو عادتیں ہیں اور کافروں کی جو صفات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر وہ باتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، غیبتیں کرنا، دوسروں کو طعنے دینا، مال و دولت کی حرص، ہوس، اگر یہ ہمارے اندر موجود ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے ان برائیوں کو ختم فرمائے اور ہمیں سچا اور کامل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین آمین۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ